افریقہ میں کسانوں نے شکایت کی ہے کہ ملیریا سے بچاؤ کے لیے کیڑے مار ادویات کے اسپرے کی وجہ سے ان کی فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ نرسنگ کے شعبے سے وابستہ یوگینڈا کے سیم ڈک کیل کہتے ہیں کہ ان کیڑے مار ادویات کے اسپرے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسپرے کے بعد اندازہ ہوا کہ مچھروں نے اس اسپرے کے خلاف مدافعت پیدا کر لی تھی۔ ملیریا کی وبا سے متاثرہ علاقوں میں بستروں پر جالیاں لگانے اور دوائیں استعمال کرنے کے مثبت نتائج سامنے آئے اور ملیریا سے متاثرہ افراد کی شرح میں 50% کمی نوٹ کی گئی۔ اس کے باوجود ملیریا ابھی بھی ایک خطرناک وبا ہے جس کے باعث ہر سال 8 لاکھ افریقی ہلاک ہو جاتے ہیں، جن میں زیادہ تعداد 5 سال یا اس سے بھی چھوٹے عمر کے بچوں کی ہے۔ ڈاکٹر کرسچن لو کا کہنا ہے کہ تحقیق دانوں کو ملیریا کی ویکسین کی تیاری کے حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے۔ وہ افریقہ میں ملیریا ویکسین کے انسانوں پر اثرات و نتائج کے حوالے سے تحقیق کرنے والے ادارے پیتھ کے ڈائریکٹر ہیں۔ مچھروں کا اندرونی نظام بہت پیچیدہ ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ مختلف ادویات کے خلاف مدافعت پیدا کر لیتے ہیں، اور کوئی ایسی دوا بنانا مشکل ہے جس سے مچھروں کا مکمل خاتمہ کیا جا سکے۔ ڈاکٹر لو کو امید ہے کہ عالمی ادارہ صحت نئی ویکسین 2015 تک منظور کر لے گا۔ اس نئی ویکسین سے بچوں میں ملیریا ہونے کی شرح پر قابو پانے میں مدد ملے گی، جس کا مطلب ہے کہ ملیریا کے باعث ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد میں کمی ہو سکے گی۔ ادارہ پیتھ کی جانب سے ملیریا کے لیے ایک اور ویکسین تیار کی جا رہی ہے جس کا مقصد مچھروں کو ملیریا کے جراثیم پھیلانے سے روکنا ہے۔ جب مچھر کسی انسان کا خون چوسے گا تو اپنے ساتھ انسانی خون میں بننے والا ایسا مواد بھی ساتھ لے جائے گا جو مچھر میں ملیریا کے جراثیم کا خاتمہ کرے گا، جس کی وجہ سے مچھر کسی دوسرے انسان میں ملیریا نہیں پھیلا سکے گا۔ یہ ملیریا ختم کرنے کا ایک مؤثر طریقہ ہوگا۔ ڈاکٹر لو کے مطابق نئی ویکسین RTS ملیریا کے خاتمے کے لیے ایک مؤثر اقدام ثابت ہوگی، لیکن اس کے لیے تحقیق کے شعبے میں زیادہ سرمایہ کاری کرنے کی ضرورت ہے۔ ودوشی سنہا کے ساتھ مدیحہ انور، اردو VOA۔